अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। थोड़ा सा आज तेज़ बोलने की इजाज़त दे दीजिए मुझे, क्योंकि कहने को बहुत कुछ, हमेशा ही बहुत कुछ होता है और फिर आप भी बोर हो जाते हैं। लेकिन ज़रा सी तकलीफ़ आई, ज़रा सी बीमारी हुई, ज़रा सा झटका लगा तो जिन्नात का बीच में नाम आ गया कि ओहो जी, हमारे तो बच्चे को जिन्नों का असर है, जिन्नों ने पकड़ लिया, जिन्नात ने या जिन्नियों ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया। और फिर दम दरूद, हम इंतहा के बहुत पढ़े लिखे लोग वो भी बच्चों को लेके इस तरह से तावीज़ धागे। कभी ये नहीं सोचा कि कोई बीमारी भी हो सकता है, कोई मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, कोई जहनी बीमारी, न्यूरो की बीमारी। और अगर जिन्नात नहीं तो पढ़े लिखे लोग जो हैं बहुत सारे, मेरी अपनी फैमिली में भी ऐसे, वो बताते नहीं, वो कहते हैं ना कुछ नहीं होता, ये ठीक हो जाएगा, शादी कर दो, ब्याह कर दो। वो कहते हैं कि जी ज़रा सी जैसे कोई किसी को एपिलेप्सी, सीजर, ऑटिज़म, बाइपोलर, इम्पोटेंस, शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। ये मैंने इसलिए ज़रूरी टॉपिक आज आपसे शेयर करने के लिए किया कि मेरी एक फैमिली में भी थी। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं, बहुत यंग बच्चियाँ, बहुत यंग बच्चे, जो शादी के लिए माँ बाप इतना इंसिस्ट करते हैं और इस उम्मीद में होते हैं कि उनकी बीमारी को वो पहचानना, जानना चाहते नहीं हैं, और वो नहीं चाहते कि इसकी बीमारी का प्रचार कहीं दुनिया में हो, क्योंकि कल को शादी नहीं होगी। इसलिए कि हम अपने बच्चों को, ख़ासकर बेटियों को, अपने पे बोझ समझते हैं, और हम समझते हैं जितनी छेती फारिग हो जाओ, और ये बोझ जो है उसको लेके फिरते हैं, उतारने की फ़िक्र होती है जैसे तैसे। हाँ, कंपेनियनशिप चाहिए और वक्त के साथ साथ बच्चे चाहिए, खामिंद हो या बीवी हो, एक पार्टनर चाहिए, वो सोच अलग है। और वहाँ पे जहाँ ऐसी सोच है तो फिर बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, आपस में बता देते हैं। मेरी फैमिली में एक ऐसी शादी हुई थी, वो बच्चा बीमार था, उन्होंने बता दिया था, और वो खुशी खुशी लड़की वालों ने, क्योंकि उस बच्ची को शायद रिश्ता नहीं मिल रहा था, कद बहुत छोटा था, और वो छोटी उम्र में उस बच्चे की डेथ भी हो गई थी, बट सबको पता था इस बात का। तो वहाँ पे ये इस तरह की बात चल जाती है। लेकिन आज आपसे शेयर ये करना है कि हमारे पास एक बच्ची आई, बहुत ही छोटी उम्र की, रिसेंटली शादी हुई, और उसको ये उन्होंने इम्प्रेशन दिया घर वालों ने कि जी को डॉक्टर नहीं देख रहा, पता नहीं 500-600 टीके लगा दिए हैं, वो तो टोटली बेहोश है। तो हम सबको बहुत फिक्र पड़ा कि जी बात क्या, कैसे हो सकता है कि डॉक्टर वो ना देखे। हम डॉक्टर्स ने कहा कि जी वेंटिलेटर पर डाल देंगे। तो जब थोड़ा सा पता किया 1 घंटे के अंदर मैंने, तो पता ये चला कि बच्ची की उम्र छोटी है, रिसेंटली शादी हुई है, और उसको एपिलेप्सी है, और उसको सीजर्स यानी कि झटके पड़ते हैं, उनको फिट पड़ते हैं, और ये मिर्गी की बीमारी किसी को बताई नहीं हुई। और कोशिश यही की गई कि शादी के फ़ौरन बाद ये ठीक हो जाएगी, लेकिन वो मेरे ख्याल में 1 आधे महीने के बाद, क्योंकि हर चीज़ ब्रेन में ये एक्टिविटी होती है, और जो स्ट्रेस है जिस वक्त वो आपको पकड़ता है, ब्रेन में आपके जो ट्रांसमिटर्स हैं, वो केमिकल्स होते हैं, उसका इम्बैलेंस हो जाता है। तो उस वक्त स्ट्रेस जो है वो एपिलेप्सी को, या फिर ऑटिज़म क्या है, जल्दी से समझ नहीं आता। एक आम सी बीमारी पहली लेवल पे ले ले तो ये यूँ कहना चाहिए, ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है, ये इस तरह से न्यूरो की बीमारी ज़रूर है, जहनी मेंटल इलनेस है, लेकिन ये जेनेटिक भी है, और कुछ एक हद तक। लेकिन असल में ये सोशल डेवलपमेंट की बीमारी ज़्यादा है। तो 80% सोशल डेवलपमेंट की है, वो बच्चों को नहीं होती। इसमें क्या होता है कि बच्चे नॉन वर्बल, बिना कहे बिना बोले जो कम्युनिकेशन होता है, इशारों में, या आई कांटेक्ट, आंखों आंखों में देखना, या कुछ मेरे इस तरह के इशारे, जेस्चर्स जिसको कहते हैं, या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन, उनको वो बच्चे नहीं समझ सकते। आप बच्चे देखें जो ऑटिज़म के बच्चे हैं, उनकी आंखों को देखें, इसी तरह बाइपोलर बच्चों की आंखों को देखें, वो थोड़ी स्पेस्ड आउट होती है, वो आपसे कनेक्शन नहीं करते। इस तरह के जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, जो ज़ुबान, जो उनकी बोलने की ताकत है, या तो डिलेड होगी या होगी नहीं, क्योंकि उनका इमोशनल कनेक्शन लोगों से नहीं बन सकता। वो अपनी बॉडी मूवमेंट्स को रिपीट करते हैं बहुत,
یا ہلتے رہیں گے اس طرح کر کے، یا ہاتھ ماریں گے بہت، مطلب کسی نہ کسی طرح سے، کیونکہ پورا جملہ بول بھی لیتے ہیں لیکن ہماری اور آپ کی گفتگو، بحث ہو رہی، ڈبیٹ، اس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. تو بالکل یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، 10% امپروومنٹ ہو جاتی ہے. اور یوں کہنا چاہیے 100% کیوریبل نہیں ہے، کیونکہ نیورو ٹرانسمیٹرز جو کیمیکل امبیلنس آ چکا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی کمی رہ ضرور جاتی ہے، لیکن یہ ایز سچ مینٹل پرابلم نہیں ہے، یہ ڈیولپمنٹل پرابلم ضرور ہے. اور ان کا نظریہ دنیا کو دیکھنے کا اور انٹریکٹ کرنے کا فرق ہے. تو میری گزارش ہے کہ خدارہ اپنے بچے کو اسٹڈی کرے. ماں باپ دونوں کے لیے ایک میسیج ہے، اور ماں کے لیے زیادہ، کیونکہ وہ بچے کو زیادہ سمجھتی ہے. آپ اگر بچہ آٹسٹک ہے، چھوٹی لیول کا، ہلکا پھلکا آٹسٹک ہے، تھوڑا سا کنیکشن صحیح نہیں ہے، اگر شادی کا وقت آیا تو اگلوں کو بتا دیجئے لڑکا ہے یا لڑکی. تو بہت سے اور آٹسٹک بچے بھی ہوتے ہیں، بڑی اچھی زندگی گزر سکتی ہے ان کی، یہ بات نہیں، مگر وہ کنیکشنز ان کے نہیں بنیں گے. سو آپ ان سے وہ چیز ایکسپیکٹ نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سٹریس ڈالتے ہیں بچے پہ کہ تم ایسا کیوں نہیں سوچتے، ویسا فیل نہیں کرتے. جیسے ریسنٹلی مجھے ایک بچے نے اپنے کسی کی ڈیتھ کے بعد کہا کہ مجھے تو اتنا فیل ہی نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے وہ آٹسٹک ہو. تو کہنے کا یہ کہ آپ اپنے بچے کو سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے شادی میں اس کا حل ڈھونڈیں تاکہ بچہ بھی خراب ہو اور اگلے بھی خراب ہو. ہاں بتا دیجئے، اگلوں کی مرضی. اسی طرح بائی پولر، جی بائی پولر تقریباً میرے خیال میں 70-80% جینیٹک ہے، اس لیے بہت خیال کیجئے. بائی پولر لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی جو سٹیٹس ہیں ایموشنل، ان کا موڈی پن، ان کا یک دم کبھی ٹھس کر کے، جیسے وہ 7 اپ کی بوتل جو ہے نا وہ ایک دم کھلتی ہے تو اس کی گیس باہر آ جاتی ہے، پھر بیٹھ بھی جاتی. سو دے آر ایموشنلی ناٹ اسٹیبل. ان کی انرجی بہت ہوتی ہے، نیند نہیں آتی یا بہت کم آتی ہے، اور ان کی جو یوں کہنا چاہیے ایکٹیویٹی، ان کی کنسنٹریشن ٹھیک نہیں ہوتی. اور ان کی بھی آنکھیں دیکھیں وہ زیادہ گیز ہوتی ہے، جیسے یہ ادھر دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے ہی جا رہے ہیں، یا آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ذرا انکمفرٹیبل محسوس ہو جائے گا. یہ بہت سارا تھائرائڈ کے ساتھ بھی اس کا کنیکشن ہے. سو بچوں کا تھائرائڈ ضرور چیک کروائیے. اور آپ کو دیکھیں، بھلے یہ آٹزم ہے، بھلے یہ بائی پولر ہے، بڑی بڑی سیلیبریٹیز جو ہیں ہماری ایکٹریسز ہیں، ہمارے گانے والے ہیں، ہمارے یہاں تک کہ تھیوڈر روزویلٹ اتنا بڑا پریزیڈنٹ جو ہے، تو یہ نہیں کہ ان کو یہ بیماریاں کسی بڑی لیول پہ انسان نہیں پہنچ سکتا، بالکل بھی نہیں. بڑی اچھی زندگی بھی، لیکن وقت پر ٹریٹمنٹ، وقت پر اویئرنیس. اور صرف یہی نہیں کہ شادی، لیکن جب شادی کا حل کرے تو اگلوں کو بتا دیجئے، کیونکہ سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ بچوں کو کئی دفعہ بہت اگریسو بنا دیتا ہے، یا وہ اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے، اور ان کی سوئچ ہوتی جاتی ہیں یہ جو لیولز ہیں نا، موڈ کی اور انرجی کی اور کنسنٹریشن کی اور نیند کی اور گفتگو کی. تو اپنے بچے کو سمجھنے کی کوشش کرے. خدارہ اس کو قالین کے نیچے، کارپٹ کے نیچے مت دبائیں، کیونکہ بچے کی بھی زندگی. اور یہ اویئرنیس کے ساتھ، مینٹل اویئرنیس جو بھی پرابلمز ہے کی وجہ سے آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ٹریٹمنٹ کریں، بہت فرق پڑ جاتا ہے اور بڑی اچھی زندگی گزر سکتی ہے. لیکن یہ نہیں کہ بنا بتائے، بنا ٹریٹمنٹ اگلوں سے جھوٹ بولے تاکہ دوسروں کی زندگی. اب وہ بچی اس وقت وینٹیلیٹر پہ ڈالا اور اب سمجھ آئی کہ ہوا کیا، شادی کر دی، اگلوں کو بتایا نہیں، بتانا چاہتے نہیں تھے، یہی سوچتے رہے کہ شادی کے وقت ٹھیک ہو جائے گی. اب وہ ٹھیک نہیں ہوئی، اس کو فٹ پڑ رہے، اور کہا یہ جائے گا کہ جی اتنے انجیکشن دے دیے، بیمار کر دیا تو یہ ہسپتال والوں کی غلطی. اسی طرح بچے امپوٹنٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس وقت پہ علاج نہیں کرواتے یا اس چیز کو فیس نہیں کرتے. ماں باپ کہتے ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اور بعد میں کہتے ہیں نہیں جی وہ تو پارٹنر ہی غلط ہے، وہ تو پارٹنر ہی آوارہ ہے. تو وہ عام طور پہ بلیم بھی دوسرے پہ، زندگی بھی دوسرے کی خراب. اپنے بچے کو سمجھے. اور اسی طرح ایپیلیپسی جو ہے، ہاں بائی پولر بچے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اپنے بارے میں اپنے آپ کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں،
اور وہ سمجھتے کہ ان کا ویٹ لاس بہت ہوتا ہے، ان کی خوراک بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی، اور بہت تیزی سے سوچتے ہیں، تیزی سے بولتے ہیں، انتہائی اریٹیبل ہوتے ہیں اور چڑ جاتے ہیں بڑی جلدی، کیونکہ ظاہر اگریسو ہوتے ہیں اور موڈی ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو جب آپ سمجھیں گے تو ایپیلیپسی ذرا فرق چیز ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا، میری ایک یوں کہنا چاہیے میری ساس کی فرسٹ کزن تھی، اور خیر ان کی اب تو ڈیتھ ہو گئی، ان کے 2 بچے بھی تھے۔ تو وہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو ایپیلیپسی کی وجہ سے دوائی وغیرہ وہ لیا کرتی تھی، لیکن فینوباربٹین، اور ان کے ہسبینڈ کو پتا تھا کیونکہ وہ فرسٹ کزنس تھے۔ اور یہ بائی دا وے کئی دفعہ یہ آگے ٹریول بھی کرتی، اس لیے دھیان کریے یہ نہ کرے کہ بچوں کی شادی کر دے اور بچوں کے آگے جب بچے ہوں تو یہ آگے سے وہ پرابلم انہیرٹ کرے، تو بچوں کی زندگی بھی خراب، اپنے بچے کی، دوسروں کے گھر والوں کی، اور آگے ان کے آپ کے گرینڈ چلڈرن کی۔ اس لیے ایپیلیپسی جو ہے نا، اگر وہ گر جائے، فٹ پڑتے تو بہت زور کی چوٹ لگ سکتی ہے، لیکن یہ 100% کیوریبل تو نہیں، لیکن یہ کہ بہت علاج کرنے سے فرق پڑ جاتا ہے۔ میری اپنی وہ جیسے میں نے کہا کہ خالہ ساس کہہ دے جو بھی، ان کو تھی، 2 بچے بھی تھے ان کے ہیں بھی ماشاءاللہ۔ تو یہ وقت پر ٹریٹمنٹ کرنے سے، اویئرنیس کرنے سے، دوسروں کو بتانے سے بہت بڑی کوفت سے انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایتھیکل معاملہ بھی ہے۔ یہ ایتھیکل چیزیں وہ ہیں جو ہمیں سچ بولنے کی وجہ سے بہت سے اور سچ بولنے کے لیے آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے بہت سے اور جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں۔ سو خدارہ اپنے بچے کی مینٹل النس کی تھوڑی سی اس طرف توجہ دیجیے، اس کی مینٹل ہیلتھ، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، موڈینس ہے، بھوک نہیں ہے، ان چیزوں کا خیال کریں، اور وقت پر ڈاکٹر کے جائیں۔ اور ماؤں کے لیے پلیز مت چھپائیے، مت چھپائے کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا، نہ تو جنات کا اثر ہے، نہ کچھ ایسا، کوئی نہ کوئی تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے ذہن کی، برین کی، نیورو کی، اس کو ٹریٹ کیجیے۔ بہت شکریہ۔